اصلی غریب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے یہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم دینار ہو اور نہ ہی ضروری سامان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے اس دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس سے پہلے کہ اس کا حساب برابر ہو، تو مظلوموں کے گناہ اس سے لے لیے جائیں گے اور اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پانی کا صدقہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا وہ ان کے لیے فائدے کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور کہا، یہ میری والدہ کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار ایک شخص سفر میں بیمار ہو گیا اور پیاس سے اس کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ وہاں پر اسے نہ پانی ملا اور نہ ہی کنواں۔ لوگوں نے کہا، اگر اسے پانی نہ ملا تو یہ ضرور مر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی ویکتی اس کو ایک رکعت نفل نماز کا ثواب بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پانی پیدا کر دے گا۔ تو ایک شخص نے نفل نماز کا ثواب بخش دیا۔ اچانک وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور وہ شخص پانی پی کر زندہ ہو گیا۔ پانی پلانا بہت بڑا اور افضل صدقہ ہے۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے اور دوسرے سخت محنت کے کام کرنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت گار مانگنے کی نیت سے آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، تو انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور واپس چلی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیغام سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور سیدھا فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ان چیزوں سے زیادہ بھلائی نہ سکھا دوں؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، یہ تم دونوں کے لیے خدمت گار سے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے۔ حوض کوثر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے لوگ ہیں، تو جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ صدقہ کے ساتھ دعا دینے کا فائدہ۔ ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب کوئی سائل آتا
اور وہ اسے کچھ دیتی تو اپنے معمول کے طور پر کہتی ان پر بھی دعا کرو۔ سائل دعا کرتا اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس کے لیے دعا کرتی۔ کسی نے کہا، اے ام المومنین، آپ تو صدقہ بھی دیتی ہیں اور دعا بھی کرتی ہیں، جبکہ وہ آپ پر دعا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر میں اسے دعا دوں اور وہ مجھے دعا دیتا ہے تو یہ برابر ہو گیا، لیکن جب میں اسے دعا دیتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ صدقے پر جو اس کا حق بنتا تھا وہ ادا ہو گیا، اور میری دعا سے اس کے لیے اور بہتر نیکی بن گئی، اس طرح میرا احسان زیادہ ہو گیا۔ یعنی کہ صرف صدقہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دعا اور نیکی سے اسے بہترین بنانا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ میں نے دیکھا کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے کے لیے تھے۔ میں نے راستہ روک لیا کہ میں جانے نہ دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو آپ سے ہماری بھی باتیں سیکھتے ہیں، آپ بھی میری بات سن لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، کیا بات ہے عائشہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے میرے والد نے بتایا تھا کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دیکھیں گے اسی دن اپنی بخشش کی دعا کرانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، عائشہ اور ابو بکر کو عزت اور زندگی والی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کا حساب قیامت میں آسان فرما۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ، انہیں بنا حساب کے ہی جنت عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دعا سن کر بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور فرمایا، عائشہ، میری دعا کی دعاری یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں اپنی امت کے لیے یہی دعا روزانہ 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پی لیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے پاس تشریف لائے تو آپ نے بھی اسی برتن سے پانی پیا اور صحابہ کرام کو بلا کر وہ پانی پلا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تو وہ ایک پیالہ اپنے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کے پاس بیٹھے ہوئے کو دے دیتے۔ ایک دفعہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، حمیرہ، تو مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اسی حصے پر پھر سے اپنے مبارک ہونٹ رکھ کر پانی نوش فرمایا، یعنی
اپنی بیوی کو ایسی محبت دی کہ وہ خود گھر آ کر بیاں کرتی تھی۔ اب سوچئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ سب سے آخری نبی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی امت کو محبت اور احترام سکھایا۔ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا بچا ہوا پانی پیتے، یہ سب محبت کی وجہ سے تھا۔ درود شریف کی برکت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ درود شریف کی برکت اور اجر بے مثال ہے۔ انسان کا دل اور کرم دونوں پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ میدان حشر میں انسان کے نام اعمال میں دو چیزیں بہت وزنی ہوں گی، ایک درود پاک، دوسرا استغفار۔ یہ دونوں عمل انسان کی نجات کا کارن بنیں گے۔ درود پاک کی کثرت سے زندگی میں ہی انسان پر رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس کا نام آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ لکھا لیا جاتا ہے۔ درود شریف سے زندگی نورانی اور روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر انسان پر پڑ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں راحت، سکون اور آسانی ملتی ہے۔ جو شخص درود شریف کا پابند بن جاتا ہے تو وہ گناہوں اور تکلیفوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی زندگی رحمت والی بن جاتی ہے۔ خوبصورت واقعہ۔ بنی نجار کے ایک باغ میں ایک پاگل اونف نام کا شخص آیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ باغ میں آتا تو اونف وہاں کے کچے کھجور توڑ کر لوگوں پر پھینکتا اور انہیں پریشان کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس باغ کے مالک نے شکایت کی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے تو اونف بھی وہاں موجود تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اونف، یہ کام مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر اونف نے ترنت کام چھوڑ دیا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا، اسے میرے سپرد کر دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونف کو اپنے سپرد لیا اور اس کے کام اور دیکھ بھال کا ذمہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اونف کو مجھے سپرد کر دو، اور اے جبریل، گواہی دو کہ اونف میرا امتی ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ جنت کے 100 دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کریں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اسی جگہ ٹھہرا رہے جہاں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 دروازے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 دروازوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ تو جب کوئی اللہ سے مانگے تو فردوس مانگے، کیونکہ وہی جنت کا سب سے بہترین اور سب سے اونچا دروازہ ہے اور جنت کی ندیاں وہیں سے نکلتی ہے۔